لیکن عبد المطلب کے ساتھ جو سب سے زبردست واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد یمن میں ایک نئے بادشاہ کی حکومت آئی کہ جس کا نام سیف تھا۔ تو عبد المطلب سمیت عرب کے بڑے بڑے لوگ سیف کو مبارکباد دینے کے لیے یمن گئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سیف اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے ایک اتنی کوئی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی کہ شاید ہی ہم نے کبھی ایسی مہک سونگھی ہو۔ عبد المطلب نے بات کرنے کی اجازت مانگی تو سیف بولا کہ اگر آپ کو بادشاہوں سے بات کرنا آتی ہے تو ضرور بولیے۔ پھر عبد المطلب نے ایک بڑا ہی زبردست قصیدہ پڑھا اور کہنے لگے کہ سیف، ہم یہاں آپ سے کچھ لینے نہیں بلکہ آپ کو صرف مبارک دینے آئے ہیں۔ تو سیف نے کہا کہ آپ تو بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں، عبد مناف کے بیٹے ہاشم کا بیٹا۔ تو سیف بولا کہ اچھا، یعنی آپ ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہ سیف کی ماں بنو نجار کی ایک ایلیٹ فیملی میں سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ جاننے کے بعد سیف نے پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھ گئے سرداروں کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا، اور انہیں کہا کہ اب آپ لوگ میرے ذاتی مہمان ہیں اور اب آپ کچھ دن تک میرے ہی پاس رہیں گے۔ سیف کی خواہش کے مطابق یہ لوگ وہاں تقریباً 1 مہینہ رہے، اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو سیف نے عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس بات کو صرف اپنے تک ہی رکھیے گا۔ مکہ میں ایک بچہ یا تو پیدا ہو چکا ہے یا پھر پیدا ہونے والا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا، اور اس نشان کی بدولت قیامت تک اس کی بادشاہی ہوگی۔ یہ سن کر عبد المطلب خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ کھل کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ تو سیف نے کہا کہ ہم نے بار بار ایک پیشن گوئی پڑھی ہے کہ اس کے والدین نے فوت ہو جانا ہے، جبکہ اس کے دادا اور چچا اس کی کفالت کریں گے۔ عبد المطلب still خاموش رہے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ سیف مزید کھل کر بتائے، اور سیف اس بات کو سمجھ گیا اور پھر بولا کہ عبد المطلب، غلاف والے کعبہ کی قسم کہ جس کی شہرت ہمارے یمن تک بھی پہنچی تھی، تم اس بچے کے دادا ہو۔ یہ بات سن کر عبد المطلب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ تو سیف نے پوچھا کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ جو نشانیاں میں نے بتائیں، کیا آپ کی فیملی میں وہ نشانیاں موجود ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، میرا ایک بڑا ہی پیارا بیٹا تھا کہ جس کی میں نے آمنہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام میں نے محمد رکھا تھا، اور میں اور میرا بیٹا مل کر محمد کی پرورش کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے کندھوں کے درمیان وہ نشانی بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر سیف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ بولے کہ عبد المطلب، آپ نے اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ بات نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اس بات کا حسد آ جائے کہ آپ کے خاندان کو اب حکومت ملنے والی ہے۔ یہ لوگ محمد کے لیے مصیبتوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیں گے۔ عبد المطلب، اگر میری موت قریب نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اپنی حکومت کو مدینہ میں شفٹ کر لیتا، کیونکہ خبر دینے والی اس کتاب میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس بچے کا قرار بھی یثرب میں ہوگا اور اس کا مزار بھی یثرب میں ہی ہوگا۔ مزار یعنی مرکد، یعنی دفن ہونے کی جگہ۔ عبد المطلب، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں عرب کے چپے چپے میں اس بچے کی شہرت کروا دیتا، لیکن پھر لوگ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا یہ کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیف نے ان لوگوں کو بہت زیادہ تحفے دے کر واپس بھیجا، لیکن عبد المطلب کو باقی سرداروں کی نسبت 10 گنا زیادہ تحفے دیے، اور جاتے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ عبد المطلب، اگلے سال تم نے مجھے محمد سے ضرور ملوانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی سیف کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور عبد المطلب اپنی قوم کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ مجھ پر اس لیے رشک نہ کرنا کہ سیف نے مجھے اتنا مال و دولت دے کر بھیجا ہے، یہ مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن جس چیز کی مبارک اس نے مجھے دی تھی اس چیز نے آگے قیامت تک رہنا ہے۔ اور جب قریش پوچھتے تھے کہ کیا چیز، تو عبد المطلب جواب دیتے کہ کچھ وقت لگے گا لیکن ایک دن تم اسے دیکھ لو گے۔
نبی علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ایک آخری اور ایک انتہائی خوبصورت واقعہ کہ جسے لکھتے ہوئے میری اپنی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے یہ واقعہ میں نے سنانے کے لیے بالکل آخر میں رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مکہ میں زید بن عمرو نام کے ایک شخص رہا کرتے تھے۔ تو عامر بن ربیعہ کہ جو بعد میں ایک صحابی بنے، کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک کم عمر لڑکا ہی تھا، اور ایک دن مکہ کے قریب کھیل رہا تھا تو دیکھا کہ زید ہیرا کے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جیسے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بھی ان سے پوچھا تو وہ بولے کہ عامر، میں مکہ والوں کے بتوں سے شدید بیزار ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ماننے والا ہوں اور اس نبی کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس نے مکہ میں پیدا ہونا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی شاید میری وفات ہو جائے، لیکن میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ تم شاہد رہنا کہ میں ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ عامر، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام دینا، میں تمہیں ان کا حلیہ بتا دیتا ہوں کہ جس سے تم انہیں پہچان لوگے۔ پھر زید نے عامر کو نبی علیہ السلام کا حلیہ بھی بتایا، اور عامر کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل میں نبی علیہ السلام کی عظمت بیٹھ گئی تھی، اور اس دن سے پھر میں بھی ایک نبی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور قریش نے کھل کر ان کی مخالفت کی، تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی فیملی تھے، ہم قریش کے سرداروں سے لڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے کسی کو بتائے بغیر دل ہی دل میں محمد پر ایمان لے آیا، لیکن بڑی ہی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح زید کا پیغام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دوں۔ تو جب کسی طرح سے چھپ چھپا کر میں نے آپ علیہ السلام کو زید کا پیغام پہنچا دیا، تو آپ نے زید کے لیے دعا کی، اور پھر مجھے بھی ایک پیغام بھجوایا کہ عامر، میں نے زید کو خواب میں دیکھا ہے، وہ جنت میں اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ تو عامر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ جس دن میں نے زید کو ہیرا پر جاتے دیکھا تھا، اس دن بھی زید اپنا دامن پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جس حالت میں زید نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی تھی، اس حالت میں چلنے کے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے زید کو جنتوں میں داخل کر دیا تھا۔ وہاں پہ بھی وہ ویسے ہی اپنا دامن گھسیٹتے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کی قسط میں کہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور کہیں آپ کے آنسو نکلیں گے، کیونکہ آج یہ ایک بہت ہی اسپیشل قسط تھی، اور آنے والی قسطیں بھی انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوں گی۔ اور اس سیریز کو اسی طرح اسی خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے آپ نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ۔